اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین، سچ کہانی کی 23ویں قسط 23 نمبر کی قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ امیر معاویہ سے ملاقات کر کے جب امام عالی مقام باہر نکلے تو ایک طویل سایہ ان کے قدموں پر پڑا۔ عباس انہوں نے اطمینان کے سانس لی اور چھوٹے بھائی کی مضبوط شانے کا سہارا لیا۔ مولا عباس نے اپنے بزرگ بھائی کے ہاتھ کا بوجھ کچھ زیادہ ہی محسوس کیا اور فخر سے ان کا سر بلند ہو گیا۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق خاموش چلتے رہے۔ نہ مولا عباس نے کچھ پوچھا نہ امام نے کچھ کہا۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر کچھ اور قدم بھی چل رہے تھے، بظاہر بے تعلق انجان راہگیروں کی طرح۔ امام عالی مقام جانتے تھے کہ وہ عباس کے دوست ہیں جو ہر جگہ ان کی حفاظت کے لیے سربکف رہتے ہیں۔ یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہ پوچھا۔ انہیں خود امیر معاویہ پر بھروسہ نہ تھا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب جاگ رہے ہیں، گود کے بچے بھی نہیں سوئے تھے۔ مائیں بے کلوں تو بچوں کا قرار کہاں آتا ہے؟ یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے تھے۔ امام کو دیکھتے ہی سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بچے گود میں بیٹھ گئے۔ نوجوان دو زانو ادب سے ہو بیٹھے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، جیسے چھتنار درخت کے سائے میں سب سستا رہے ہوں۔ امام عالی مقام نے اپنے خاندان کے بچوں کو اپنے نانا اور والد کی طرح ہمیشہ بڑی عزت و پیار سے دیکھا تھا۔ کبھی فکر مند ہوتے تو بچوں سے یہ نہ کہتے کہ جاؤ بچوں کھیلو، ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر اہم موقع پر بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ بچوں کو بھی اہم گفتگو میں شریک کرتے تھے۔ نام بنام سب کو بلاتے تھے، ملا کموکات سب کچھ باتوں کی تفصیل انہیں بتاتے تھے۔ ہماری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بزرگ بری خبر سنانے سے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اماں اسپتال گئی ہیں، ابا کام سے گئے ہیں۔ حسین نے اپنے بچوں کو برابر اپنے دکھ درد میں شریک کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ آل رسول کا بچہ جانتا تھا کہ پورا خاندان ہر لمحہ خطرے میں ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ اگر دشمن کا بس چل گیا تو بڑے ستم ٹوٹیں گے، طرح طرح کے دکھ سہنے پڑیں گے، گردنیں بھی کٹیں گی۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، بچے جانتے تھے، ڈر سے وقار کھو کر بزدلوں کی موت مریں یا امام کی قیادت میں پورے شان اور وقار سے جانے دے دیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا چھپے ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا، ہر طرح کی ذلت و خواری سہنا پڑے گی۔ موت بچوں کے لیے ایک ایسی حقیقت تھی جو کسی وقت بھی آ سکتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ کس طرح عزت سے موت کو لبیک کہیں اور حق کی خاطر جان دے دیں کہ یہی عین شہادت ہوگی۔ امام نے تفصیل سے اپنے اور امیر کے درمیان ہونے والی بات چیت سنائی۔ سب غور سے سنتے رہے، سمجھتے رہے، سوال کرتے رہے۔ نہ کوئی خوف سے بے حال ہوا، نہ کسی بچے نے سہم کر ماں کے پہلو میں منہ چھپایا۔ یہ سب کا سب اعلیٰ تربیت کا فیض تھا۔ بچے اپنی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئے تھے۔ لڑکے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، کس شان سے وہ حسین ابن علی پر اپنی جانیں قربان کریں گے، ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قتل ہو جائیں گے مگر سرنگو نہ ہوگی۔ لڑکیاں جانتی تھیں سروں سے چادریں چھینے جائیں گی، سرے بازار جائیں گے، یہی ان کا مقدر ہے۔ سب کو جانتے ہوئے بھی کوئی ہراساں اور بدحواس ہونے کا عادی نہ تھا۔ موت ایک حقیقت ہے، اس سے کیا ڈرنا، مگر ہاں احتیاط تو لازمی ہے۔ انہیں اپنے جد امجد علی ابن ابی طالب کی وصیت بھی معلوم تھی کہ صرف اتحاد ہی انہیں ذلت اور گمنامی کی موت سے بچا سکتا ہے۔
اتحاد اور اتفاق۔ اپنے امام کے سائے میں ان کے احکام پر عمل کریں گے تو ان کا انجام بخیر ہوگا۔ وہ ان کے رشتہ دار ہی نہیں، پیشوا بھی تھے، امام بھی تھے۔ بچپن سے وہ انہیں آزماتے آئے تھے، کبھی ان کے قول اور فعل میں اختلاف نہیں پایا تھا۔ ان کی گود میں پروان چڑھ کر وہ سب انہی کا عکس بن گئے تھے۔ ان کی نفرت و محبت، ان کا شعور اور بچوں میں سرایت کر رہا تھا، مسلسل۔ اپنے اور پرائے بچے میں امام علی مقام نے کوئی تفریق نہ کی تھی۔ امام کے بچے اپنی ماں سے زیادہ اپنی پھوپھی سے مانوس تھے۔ قاسم ابن حسن چچا کو ہی باپ سمجھتے تھے۔ عباس پر سب بچے جانے چھڑکتے تھے۔ فرد سے افضل کنبہ تھا، تنہا نہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ گروہوں میں نکلتے تھے اور ایک دوسرے پر نظر بھی رکھتے تھے۔ امیر معاویہ نے حسین سے بات چیت کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ امام علی مقام منہ توڑ جواب دے کر چلے گئے۔ مدینے میں کام بن گیا تھا، مگر مکہ میں تو کچھ دال گلتی نظر نہ آئی۔ سب کی نظریں حسین ابن علی پر لگی ہوئی تھیں۔ امیر نے لوگوں کے تیور دیکھ کر اس وقت یزید کی ولی عہدی پر بیعت لینے کا خیال ترک کر دیا۔ پھر ہموار زمین دیکھ کر سوال اٹھایا جائے گا۔ لوگ بڑے خوددار اور بات پر اڑ جانے والے تھے۔ ان سے ضد زبردستی نہیں چلے گی۔ اگر یہ لوگ بگڑ گئے تو دوسرے علاقوں کو بھی شے مل جائے گی۔ 22 رجب امیر معاویہ بن ابو سفیان مسلسل بیماریوں سے تھک کر وفات پا گئے۔ اس وقت ان کا پیارا بیٹا بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی ننیال میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ مرتے وقت امیر معاویہ مضطرب تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگوں پر جو ظلم ڈھائے تھے ان کی یاد سے نہایت پشیمان تھے اور لرزاں تھے۔ بار بار یہی کہتے تھے، یہ میں نے اچھا نہیں کیا، یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ یزید کو خبر ہوئی تو پریشان بھاگا آیا، مگر اتنے چاہنے والے باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ نہ کندھا دینے کی سعادت پائی، نہ قبر پر جا کر رویا۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے شامیوں، ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے، خیر و برکت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم انصاف پسند ہیں مگر شر پسند نہیں۔ اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے۔ ملک سے غداری کرنے والوں کو ہم سخت سزائیں دیں گے۔ شام کے رؤساء اور حاکم اپنے خلیفہ سے یہ سن کر اس کے حضور میں جھک گئے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بے شک ہمیں تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہے۔ میرے والد بزرگوار بھی تم لوگوں کی قدر و قیمت جانتے تھے۔ میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ میرے والد ایک عظیم پیشوا اور انصاف پسند پیشوا تھے، ایک بہادر اور خوش بیان قائد تھے۔ نہ جانے کون بھیڑ میں سے بولا، جھوٹ سر جھوٹ، تو اور تیرا باپ دونوں لانتی۔ یہ بےہودہ کلمات سن کر لوگ بگڑ اٹھے۔ بولنے والے کو بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا، خدا جانے کہاں جان بچا کر غائب ہو گیا۔ پھر یزید کے رشتہ داروں اور مصاحبین نے جی بھر کے مبارکباد اور دعائیں دیں۔ اس کے بعد نہایت شاندار جلسے ہوئے۔ یزید نے جی کھول کر انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر ان میں سے قابل ترین نمائندوں کو چن کر ملک کے کونے کونے میں لوگوں سے بیعت لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ یزید کے زیادہ تر دشمن امیر معاویہ نے ختم کر دیے تھے۔ صرف چند اصحاب کی طرف سے خطرہ تھا، جن میں اول حسین ابن علی تھے۔ یزید امیر معاویہ کی طرح بڑا سیاست دان نہ تھا، نہ وہ اتنا صابر یا حکمت عملی رکھنے کا یقین ہوتا۔ وہ اپنی مخالفت کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ لوگوں سے زبردستی بیعت لی جائے، خاص طور پر حسین ابن علی کہ وہ ان کے سرغنہ ہیں۔ ان پر زیادہ زور ڈالا جائے۔ اگر یہ سب لوگ سیدھی طرح راست پر نہ آ جائیں تو ان کا سر کاٹ کر حضور میں پیش کیا جائے اور مدد کے لیے فوج بھیجی جائے گی تاکہ مکمل طور پر فتنہ و فساد کی بیخ کنی کی جا سکے۔ یہ حکم ملتے ہی
حاکم مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ امام نے کہا، رات کے وقت ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ ابھی یہ خبر عام نہیں ہوئی تھی اور یزید کی خواہش بھی یہی تھی کہ امیر کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے پیر جما لیے جائیں۔ شاید بیعت لینے کے لیے بلایا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے سب لوگ۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ امام عالی مقام نے کہا، یہ زبردستی کی بیعت حرام اور گناہ ہے۔ امام عالی مقام مسجد میں تھے، وہاں سے اپنے گھر پہنچے، حسب عادت پورے کنبے کو جمع کیا، ان کے سامنے حاکم شہر ولید کے بلاوے کا مسئلہ پیش کیا۔ عزیز و اقربا پریشان ہو گئے۔ قاسم ابن حسن نے تلوار کھینچ لی، علی اکبر بھی اٹھ کھڑے ہوئے، عباس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اس نابکار حاکم کے ہاں نہیں جائیں گے۔ سب نے یک زبان ہو کر رائے دی۔ اون محمد کو بھی جلال آ گیا، وہ بھاگے ہوئے اپنی ماں زینب بنت علی کے پاس پہنچے۔ جلدی کیجیے، ماموں جان کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے۔ اس گستاخی پر آج ہم خون کے دریا بہا دیں گے۔ آج بھی اگر ہم ماموں جان کی کام نہ ہے تو پھر اس زندگی کا مصرف کیا ہے؟ بچوں کی زبانی یہ خبر سن کر زینب بنت علی کا رنگ زرد ہو گیا، دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، زار و خطار رونے لگی۔ آخر کار وہ بری گھڑی آ ہی گئی جس کا دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھری اور کلیجہ تھام کر بولی، حاکم مدینہ کی نیت میں فتور ہے، وہ بھائی کا دشمن ہے۔ آخر انہوں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ سرزد ہوئے ہیں؟ لوگوں ذرا میرے بھائی کو تو بلاؤ، آخر معلوم بھی ہو کیا بات ہے جو لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اکیلے گئے تو میں حشر کر دوں گی، اگر ان کا بال بھی پیکا ہوئے تو اپنی جان دے ڈالوں گی، اگر خطرہ ہے تو سب مسلح ہو کر جائیں، کہو کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اتنے میں امام عالی مقام تشریف لے آئے۔ ان کا منہ دیکھ کر بہنیں رونے لگیں۔ زینب، روتی کیوں ہوں؟ حاکم نے بلایا ہے مگر کسی کی مجال نہیں جو ابن علی پر ہاتھ اٹھائے۔ میں قصوروار بھی نہیں ہوں، مگر بھیا میرا جی ڈر رہا ہے۔ واللہ فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ چلتے چلتے زینب نے عباس کو بلا کر تاکید کی، دیکھو بھائی کو دم بھر کے لیے اکیلا نہ چھوڑنا، جب ولید سے بات کریں تو شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہنا۔ اس انسان کے قول و فعل پر کوئی بھروسہ نہیں، جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا۔ بہن کو سمجھا بجھا کر حسین ابن علی تیار ہوئے، 40 اصحاب اور عزیزوں کو ساتھ لیا اور حاکم مدینہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینے کے حاکم کا عجب حال تھا۔ یزید کا خط دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دل میں سوچا، بادشاہ نرا احمق ہے، میں فاطمہ کے لال پر کیوں کر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ رسول اللہ کے نواسے کو کس دل سے شہید کروں گا؟ اور پھر سمجھ میں بھی تو نہیں آتا ان پر کون سا جرم عائد کروں۔ نہ انہیں خلافت کی حوث ہے، نہ حکومت کا دعویٰ، طلبی تو لازمی ہے۔ اگر ذرا بھی کوتاہی ہو گئی تو خود اپنے بھائی بھتیجے طاق میں بیٹھے ہیں کہ موقع ملے تو کسی الزام میں دھر لیں اور جا کر دربار میں شکایت کر دیں۔ ادھر امام عالی مقام جب حاکم کے در پر پہنچے تو ساتھیوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میرے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب تو خاموش ہو گئے، لیکن عباس ابن علی بضد ہو گئے، آقا مجھے ساتھ لے چلیے، بہن کا یہی حکم ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ آپ اکیلے گئے تو مارے فکر کے ہم لوگ بے حال ہو جائیں گے۔ نہیں عباس، ہم تنہا جائیں گے، تم باہر ہوشیار رہو، کچھ نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اگلا پورشن ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔